السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کے ٹاپک آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک افسوسناک خبر ہے کہ فیصل آباد آنے والی بس سے 7 مسافروں کو اتار کر فائرنگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ پرانا ہے، یہ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ یہ تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا بلوچستان کی صوبائی حکومت ایسے واقعات کو روک کیوں نہیں پا رہی ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے، ہم اس کی صوبائیت کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو شناخت کر کے اور پھر ان کو جو ہے لقمہ اجل بنا دیا جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے تناظر میں بین الصوبائی جو تعلقات ہے، بین الصوبائی جو ہارمونی ہے، اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ان کو اگر نہیں روکا تو یہ معاملہ بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ کرم ایجنسی میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت جو ہے وہ بھی امن و امان میں رکاوٹ ہے، اور یہ بظاہر نظر آ رہا تھا اس وقت پورے پاکستان میں۔ جس بات کو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ اب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کی پوسٹ کے اوپر بھی فرقہ واریت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے، اور اس تناظر میں انہوں نے کہا جی فرقہ واریت میں بیرونی فنڈز استعمال ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز آج نوجوانوں کے دل کی دھڑکن اور مقبول ترین لیڈر ہیں، ایسا کہنا ہے عظمیٰ بخاری کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے اوپر پھر جو ہے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور آج یہ ڈسکس کریں گے کہ 80s اور 90s کی جو پولیٹکس تھی جو ہم نے دیکھی پاکستان میں، اس میں یہی تھا کہ میاں صاحب بھی ایسے کرتے تھے، ٹو سم ایکسٹینٹ محترمہ بینظیر بھٹو بھی یہی کچھ کرتی رہی کہ عوام کے جو وسائل تھے، حکومتی وسائل تھے، ان کا جو ہے وحشیانہ استعمال کر کے اپنی پولیٹیکل جو ہے کمپینز چلائی جاتی تھیں، اپنی پرسنل جو ہے پروموشن کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ اب آج بھی جاری ہے، حالانکہ 2016-17 میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہیڈڈ بائی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے امبارگو لگا دیا تھا کہ نہ آپ اشتہار جو ہے وہ اپنی تصویروں والے وہ جو ہے وہ نہ پبلش کر سکتے ہیں، نہ چینلز پر چلا سکتے ہیں حکومتی خرچے پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پرسنل گینز کے لیے آپ کچھ اپنی تصویریں وغیرہ یوز نہیں کر سکتے ہیں سرکاری خرچے سے۔ تو یہ آج ڈسکس کریں گے کہ کیا حکومتی وسائل کے وحشیانہ استعمال سے جلسے جلوس کرنے سے مقبولیت حاصل کی جا سکتی ہے؟ آج کا جو عوام ہے، آج کا جو نوجوان ہے، کیا وہ اس جانسے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ سلسلہ پنجاب میں نہیں ہے، یہ سندھ میں بھی بہت تواتر سے جاری ہے، اور بہت بڑی بڑی کمپینز کی جا رہی ہیں، اور حکومتی خرچے کے اوپر جلسے جلوس بھی کیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی اوز کو استعمال کیا جا رہا ہے، ڈی پی اوز کو استعمال کیا جا رہا ہے، آئی جیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی کسی بھی ریاست میں ایسی جمہوریت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ کیا پنجاب کے عوام کے تمام مسائل کو موجودہ جو حکومت ہے وہ حل کر پا رہی ہے؟ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 22 مارچ کو لاہور میں جلسے کی درخواست پھر جمع کروا دی ہے۔ میں ہنسا اس لیے ہوں کہ اجازت تو ان کو ملتی نہیں ہے، وہ میرے خیال میں یہ درخواستیں دے کے کھیلتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کوسچن کہ کیا متحدہ اپوزیشن اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف احتجاج کر پائے گی؟ کیونکہ محرم الحرام کے بعد، عید کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال پھر دے دی ہے، اعلان کر دیا ہے۔ اور کیا 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر کبھی تحقیقات ہو سکیں گی؟ اس کے علاوہ ہم سندھ کے اوپر جو لا قانونیت ہے اور سندھ میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے آج جو ہے صفدر عباسی صاحب، جی ڈی اے کے مین جو ہیں رہنما ہیں۔ جو پنجاب کے احمد خان بچر صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا جی مریم نواز جعلی وزیر اعلیٰ ہے، مریم نواز کو عمران خان فوبیا ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو نارووال میں جو انہوں نے عوام سے جھوٹ بولا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ پروٹوکول کے بغیر باہر نکل کر دکھائیں، آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔
ان تمام ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے آج آخر کب تک میں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں میاں اشفاق. غلام مرتضیٰ بھٹی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, اور ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے سبتر عباسی صاحب جی ڈی اے کے مین رہنما. میاں صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی شکریہ. یہ جو فیصل آباد آنے والی ایک بس تھی اس کو روک کر آئی ڈی کارڈز چیک کر کے تو کچھ لوگوں کو 7 مسافروں کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ بارکھان میں ہوا ہے بلوچستان میں, اور یہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو آپ کا ٹیک اس کے اوپر صاحب یہ بتائیے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت جو ہے ایسے واقعات کو کیوں نہیں روک پا رہی, کیونکہ بہت بڑا اوپن لینڈ ہے وہاں پر, بہت بڑی بڑی شہر ہے اس میں میرا ہائی وے جو آپ کے وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے, پھر سیکورٹی ایجنسیز بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں بڑی جافشانی سے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ جی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد. بہت شکریہ کاشف خان صاحب, انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے سے آپ نے اپنے سوال کا آغاز کیا, پروگرام کا آغاز کیا. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. جہاں تک رہی بات بلوچستان کی صوبائی حکومت کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت ہو یا پنجاب کی ہو یا کے پی کے کی ہو, بظاہر جو ہے یہ بیٹھے کرسیوں پہ برا جمان لوگ, حکومت میں برا جمان لوگوں, یہ بے اختیار ہیں. اصل کام جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کا ہے. تو سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ جب اپنے ٹارگٹ سے, ان کی قربانیوں پہ شک نہیں, ان کی لازوال قربانیاں ہیں, ان کی محنت ہے, بدقسمتی سے جب آپ کا ایم, آپ کا ٹارگٹ, آپ کا مقصد جو ہے اس سے فوکس ہٹ جائے, ڈائیورٹ ہو جائے, تو اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے وہاں پہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اس کو لسانیت, صوبائیت کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں, رنگ دینا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا اور اس میں بھی, اور یہ تواتر سے ہوتے آ رہے ہیں. اچھا, یہ پہلے آج سے کوئی 2-3 دہائیاں پہلے یہ سندھ میں بھی ہوتا تھا, پنجابی کے خلاف یا کسی اور کے, پٹھان کے خلاف سندھ میں بھی ہوتا تھا. یہ بلوچستان میں پچھلے سال بھی ہوا ہے جس میں ڈسٹرکٹ وہاڑی کے 2 نوجوان تھے, اور شناختی کارڈ چیک کر کے, تو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے لسانیت اور صوبائیت کو ہوا دے کے آپس میں ہمیں لڑانا. تو پاکستان کی عوام جو ہے یہ ہارمونی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. پاکستان کی عوام اب شعور رکھتی ہے, ان کا جو شعور کا لیول ہے وہ بہت بلند ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اس گیم کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے وہ ان اپنے مضموم مقاصد میں سمجھتا ہوں جو شرپسند اس کے پیچھے کار فرما ہے, جو تخریب کاری, جو تخریبی ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا ان کاموں سے کچھ نہیں نکلے گا. قوم یکجا ہے اور یہ آپس میں محبت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اور صوبائیت اور لسانیت سے باہر یہ بڑے ٹارگٹ کے لیے. میں آپ کی بات سے ڈیفر کروں گا. آپ نے کہا سیکورٹی ایجنسیز کا کام تو ظاہر ہے بارڈرز کا سیکیور کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ سیویلین جہاں پر ان کو ڈپارٹمنٹ بلاتے ہیں. گورننس کا جو معاملہ ہے, امن و امان کا جو معاملہ ہے, یہ پیورلی گورننس کا معاملہ ہے. تو پھر یہ جو گورنمنٹ 1 سال پہلے بنی ہے بلوچستان کی, تو آپ سمجھتے ہیں یہ ناکام ہے یا پھر اس کی عوام میں روٹس نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ناکام ہے؟ سر بدقسمتی سے کسی بھی جمہوری حکومت کی جب عوام کے اندر روٹس نہ ہو, اس کو عوام کے اندر حمایت حاصل نہ ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفت جو ہے اس کے اوپر وہ مضبوط نہیں ہوتی. کسی بھی گورننس لے لیں, سیکورٹی کے ادارے لے لیں, جتنے بھی وہ ہیں, تو بدقسمتی یہ ہے, ایک تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ کمزوری ہے ان کے اندر کہ عوام کے اندر ان کی وہ پذیرائی نہیں ہے, عوام کی ان کو وہ مکمل حمایت حاصل نہیں ہے, ان کو بٹھا دیا گیا ہے. دوسری جو نااہلی بھی تو کہہ سکتے ہیں سر, نااہل تو ہے, اس میں تو دوسری رہ نہیں ہے. نااہل لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے, اور یہ نااہلی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شناختی کارڈ چیک کر کے اتار کے ایک بڑی قومی شاہراہ سے ایک بڑی بس ہے, اس میں سے مطلب 60 لوگ ہوں گے, 70 مسافر ہوں گے, ان میں سے 7 ان کو اتار کے جن کا شناختی کارڈ پنجاب کے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. ایک شناختی کارڈ شخص 2 بھائی تھے برے والا سے, ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا زبان پہ. وہ عدنان کا شناختی کارڈ انگلش میں تھا, وہ انگلش میں پرنٹ تھا, انہوں نے دیکھا, دیکھ کے ان کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. دوسرے کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا, وہ ڈر گیا, اردو میں تھا, اس نے نہیں دکھایا, اس کے سامنے بھائی کے سامنے بھائی کو فائر مارا. وہ کتنی اذیت اور کرب میں ہوگا وہ بھائی جس کے سامنے وہ بے بسی کے عالم میں. دیکھیں اس میں تو فورن ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے نا جی ہمیں. سر اس میں دو رائے نہیں ہے,
لیکن فورن ایلیمنٹ جو ہے یہ وہ یوز تو یہی کے لوگ ہوتے ہیں نا, یا مطلب ہے وہ یہاں پہ ہمارے وہ کس کا کام ہے, فارن ایلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ وہ مؤثر ہو رہا ہے, وہ کس طرح سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کس طرح سے وہ اپنا ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں, ان کے کوئی سورسز ہیں نا, ان ریسورسز کو کس نے دیکھنا ہے, وہ کن کی ڈیوٹی ہے. ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور آپ دوسری طرف قرم ایجنسی میں آپ نے کہا, ہم نے کل بھی دیکھا جو ایڈ لے کے ٹرک جا رہے تھے ان پہ فائرنگ ہوئی, جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا. تو اس میں جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیرونی فنڈز کے ٹھوس شواہد موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جس کے اوپر ہم غور نہیں کر رہے, جو کہ سامراج اور استعمار کا ایجنڈا بھی ہے, کہ یہاں پہ جو ہے فرقہ واریت جو ہے اس کو جو ہے بڑھایا جا رہا ہے, اس کو آگ دی جا رہی ہے. میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, لوگ ڈرتے بھی ہیں, لیکن شیعہ سنی فساد اور اس قسم کے فرقہ واریت کروا کر, تو یہ انہوں نے کہا جی قرم ایجنسی میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو مین ریزن ہے وہ فرقہ واریت ہے, امن و امان میں اسی وجہ سے رکاوٹ ہے. سر گزارش یہ ہے, اس سے آرمی چیف صاحب نے, حافظ صاحب نے وہ اپنا بڑی خوبصورت گفتگو کی, ساتھ اپنی دلیل پیش کی, خارجیت وہ تو ہے ہی ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں صاحب علم و دانش جو ہے ان کی نظر ہے ان معاملات کے اوپر, جو سیکورٹی کے حوالے سے یہ آپ قرم ایجنسی ڈسکس کر رہے ہیں, بلوچستان کا ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جو تخریبی سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں گی. رہی بات ہماری جو ادارے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ, پہلے بھی ان کی قربانیاں اس کو دیکھیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, اور اپنا فوکس جو ہے اس طرف ان کا پہلے بھی ہے, مزید اس پہ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی بہت گنجائش ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے قرم کے اندر یا بلوچستان کے اندر, کون سا راستہ ہے جس سے وہ اپنا وہ مؤثر کر رہے ہیں, اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. ہمارے جو ملک دشمن ہیں, اور اس کا علی امین گنڈا پور کا آپ نے حوالہ دیا, انہوں نے اپنا بیان دیا کہ اس کے اندر بڑا مطلب ٹھوس شواہد ہیں. تو وہ جو ٹھوس شواہد ہیں وہ کس صورت میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اور کون کون اعلیٰ کار ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے ملک کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں, یا ہمارا بھائی چارہ خراب کرنا چاہتے ہیں, جس کو فرقہ واریت کا نام دے لیں آپ, یا لسانیت کا نام دے لیں, یا صوبائیت کا نام دے لیں. میں یہ سمجھتا ہوں قوم کا شعور کا لیول بہت آگے چلا گیا ہے, قوم ان ہتھ کنڈوں میں استعمال نہیں ہوگی اب, اور یہ پرانے حربے ہیں اور یہ چلے ہوئے مطلب ہے وہ ہیں, یہ اس کے قوم اس میں نہیں آئے گی, قوم نہیں آئے گی. لیکن اس کا حل کیا ہے سر؟ یہ تو بیرونی تو ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, کیونکہ سعودی عرب سے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ایک فرقے کو ہوتی ہے, ایران سے ایک فرقے کو ہوتی ہے, لڑائی ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے, لڑتے بھی ہم ہیں, مرتے بھی ہم ہیں. سر میں گزارش کرتا ہوں سر, اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اگر ہمارے ادارے اپنی دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے ہمارے پاس, ہمیں فخر ہے ان کی کاوشوں پہ, ان کی محنتوں پہ, اور وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے, ان کو وہ ٹھکانے لگا لیں گے, یہ کچھ بڑا ایشو نہیں ہے. ان کا فوکس ہو جائے اپنے ٹارگٹ پہ, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ یہ معاملات ہوتے ہیں, مداخلت ہوتی ہے. یہ اتنا ایزی نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم کابل سے جو انسرجنسی ہوتی ہے جس میں CIA, را, موساد, اس کی جو ٹرائکا ہے وہ انوالو ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ ہمیں خطرات تو چاروں طرف سے ہے نا جی, ہر طرف سے. ہم جو ایران کی طرف سے انسرجنسی ہوتی ہے, ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی ہمارا جو سب سے بڑا کلبھوشن پکڑا گیا وہ کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا, ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. ہم کہتے ہیں ہمارا مسلم بھائی ہے. ابھی جو انسرجنسی ہو رہی ہے KPK میں, اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ کابل کا ہے, افغانستان کا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب آپ ایڈریس کرتے ہیں تو اس میں کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی سامنے آتی ہیں, آپ کے ریلیشن شپ بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ اس کا کوئی پرامن جو حل ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا جی. سر اس کا یہ الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے جتنے یہ آپریشن ہوئے ہیں رد الفساد کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے. اب یہ دوبارہ اس وقت یہ پرابلم کھڑے ہونا شروع ہوئے جب ہماری جو فوکس ہے, جو ڈائیورٹ ہے ہمارا پولیٹیکلی, اور باقی جو عسکری ہے وہ تھوڑا سا آپس میں ڈسٹرب ہوا, تو وہ ان کو ہوا مل گئی, وہ سر اٹھانا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت جلد جو ہے وہ ہمارے ادارے قابو پا لیں گے, یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے.
یہ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں اس میں سرخرو کرے گا ہمارے اداروں کو. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ بھی ایک کاز ہے؟ سر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں ہمارا فوکس اس طرف ہو گیا, ہمارا ڈائیورٹ ہو گیا, تو وہ یہ پرابلم سر اٹھا رہے ہیں نا سر. اس سے پہلے تو امن ہو گیا تھا نا, تو اب بھی یہ انشاءاللہ بہت جلد اس پہ قابو پا لیا جائے. جو دیکھیں آپ, ایسی ڈسٹربنس تو دنیا کے ہر ممالک میں ہوتی ہے. جی. انڈیا کے آپ کتنے صوبے ڈسٹرب ہیں اور بہت سال سے ڈسٹرب ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, یا پھر ہم اگر یہ اس سائڈ سے افغانستان یا ایران سے کچھ مطلب جو اٹیکس ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر ایک وہ لائف لائن بنے ہوئے ہیں, انڈیا تک وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے, وہ سب نقصان یہیں پہ ہو جاتا ہے. جی سر ان کے میں گزارش کر چکا ہوں, اپنے اپنے مفادات ہیں, ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کے مکمل اعتماد ہے, قوم کو پورا اعتماد ہے, اور یہ چھوٹے پرابلم ہیں ان کو وہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر لیں گے, ہینڈل کر لیں گے, ہمیں کوئی زیادہ فکر نہیں ہے. بہرحال یہ افسوسناک اندوناک واقعہ ہے, تکلیف دہ واقعہ ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے, اور اس کے پیچھے مینٹلٹی کو سمجھنا چاہیے, ذہن کو سمجھنا چاہیے, اور قوم سمجھتی ہے کہ یہ سوائے فسادات کی طرف لے جانے کے اس کے پیچھے جو بھی تخریبی ذہن کار فرما ہے, اور یہ پہلے پریکٹسز ہو چکی ہیں پاکستان میں, اور جو میچور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تخریب کاری اور تخریبی ذہن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ جو حکومت ہے, کیونکہ یہ دو گورنمنٹس تو آ گئی نا جی اس میں, بلوچستان اور وہ کے پی کے, جو سندھ ہے وہاں پہ بھی جو ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہاں پہ زیادہ ہے, اور اسپیشلی سوری آپ کراچی کو دیکھ لیں تو ڈمپر سے جو ہے ڈیلی جو ہے اموات ہو رہی ہے, اور آپ جو حکومت جو ہے ڈمپرز کو کنٹرول نہیں کر سکتی, اور انٹرنیشنل سٹی ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے کراچی جو ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ غلام مرتضیٰ جتوئی جو ہے ان کو بھی اریسٹ کیا گیا, 3 دن سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ اس کے اوپر بھی جو ہے غم و غصہ پایا جاتا ہے, کیونکہ ان کا جو ہے جو معاملات تھے آصف علی زرداری کے ساتھ, کچھ زمینیں ان کی قبضے کے معاملات سامنے آ رہے تھے. تو اب یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سندھ میں؟ سر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دور میں رہی ہے, اور الزام لگتا رہا ہے. مبینہ طور پہ ہر دوسرا جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور جو حکومتی طرف سائیڈ ہوتی ہے وہ اپنے وہ شواہد دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا. تو یہ اس بنیاد پہ ہم نے یہ کیا ہے. تو رہ گئی جہاں تک ڈمپرز کی بات, کراچی کے اندرونی معاملات کی بات, وہاں کے صفائی کی بات, انتظامی بات, تو وہاں پہ تو بری طرح سے میں کہتا ہوں سندھ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی فلاپ ہو چکی ہے انتظامی حوالے سے. وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے. کراچی کی بری حالات ہیں صفائی کے حوالے سے, اس کا جو دیگر انتظامی معاملات ہیں اس کے حوالے سے وہ بالکل فارغ ہے جب سے پچھلے گزشتہ 15-20 سال سے. تو مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو حکومتیں بنتی ہیں چاہے وہ پنجاب کی ہو, کے پی کے کی ہو, سندھ کی ہو, پھر ہم کہتے ہیں جی ان کی گورننس کچھ نہیں ہے, ان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام پھر فیلئر ہو گیا اس کا. سر نظام آپ کے سامنے ہے, بالکل ننگا ہو چکا نظام, نظام فیلئر ہے. اب تو وہ بیٹھ کے بلکہ وہ نظام کا جو مشہور و معروف جو ہے نمائندہ جناب فیصل ووڈا صاحب, وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ تو جناب یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ حافظ صاحب کو جا رہا ہے, حافظ صاحب کر رہے ہیں مینج. تو یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو جسے آپ نظام کہہ رہے ہیں یہ تو فارغ ہو چکا ہے سر. کراچی میں جناب نعمت اللہ سرحدی کے بعد وہ مطلب جب اس جماعت اسلامی کے پاس تھا, وہ ان کا دور تھا, میئر تھے کراچی کے, اس کے بعد مجھے ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. وہاں پہ کوئی وہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے, وہ سڑکوں کا برا حال ہے, پانی کا برا حال ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑتے بھی ہیں تمام ہی پولیٹیشین, ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب گورننس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے, آپ کے یہاں پہ فلڈ آئے, آپ پہ زلزلہ آئے, آپ کے اوپر کوئی جو ناگہانی آفت جو ہے وہ گرے, آپ ہر جگہ پر تو انہیں سے مدد مانگتے ہیں, انہیں سے سپورٹ, آپ ان سے سیکورٹی, ان کو ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں, باقاعدہ بلاتے ہیں, بلکہ جلسے جلوس روکنے کے لیے بھی گھومتے,
245 लगाती हैं, तो फिर आपकी जो इतना बड़ा सेटअप है ब्यूरोक्रेसी का, जो अरबों रुपया डेली मंथली खाता है, ऑफिशियली खाता है, और खरबों वैसे खाता है, जी जी तो उसकी कैपेसिटी और उसकी जो है वो बिल्डिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग, और उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे है? सर, बदकिस्मती यही है, ये नाअहल लोग जब आप सिफारिश कल्चर के तहत उनको बैठा देंगे जिस सीट के, जिस काम के वो अहल नहीं है, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। ऐसा कुछ ही होता है कि बड़े बड़े अहम मुद्दों पे जो है वो ऐसे लोग बैठे हैं जो उसके हकदार नहीं है, उनमें एबिलिटी नहीं है, उनमें वो परफॉर्म करने की सलाहियतें नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही होता है। तो ये अपने अपने मफादात और अपने अपने, ये इनकी कोशिश यही रही है बदकिस्मती से पिछले दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी की, कि अपने जो वफादार हैं उनको, बल्कि पिछले दिनों में एक बयान सुन रहा था एक जगह पे, एक दोस्त इंतहाई सीनियर कह रहे थे कि जी बीबी शहीद ने फरमाया था कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो बड़ा नाम था इनका, जहांगीर बदर को मैं बना दूं जी, जैले को बना दूं। तो ये सर बदकिस्मती हुई है इस कौम की, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसके असरात तो बदर साहब को अमली तौर पे बनाने की कोशिशें भी हुई थी। जी जी, तो वो गुजारिश ये है कि उसका कौम भुगत रही है। नाहिल लोग जो इन्होंने बिठाए हुए हैं, सेक्रेटरीट में बिठाए हुए हैं या नीचे बिठाए हुए सारे, तो वो आपके सामने है। कराची दो बयान हमारे सामने आए जी सर। एक तो उस्मा बुखारी साहबा का आया, जी जी, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज आज के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुकी हैं और आज की वो मकबूल तरीन लीडर हैं। और फिर मरियम नवाज साहबा ने भी इंस्पायरेशन लेके तो फिर अब नेशनल लेवल के बयानात देने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा ही है कि तैयब अर्दवान को भी वो रिसीव करने पहुंची थी, बाकी तीनों प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर नहीं थे वहाँ पे, और मेरे ख्याल में ये भी सुबाहियत को हवा देने वाली बात थी। चारों को बुला लेते, आप भी जाती, कोई इतराज़ नहीं था। और उन्होंने कहा जी इसके अलावा कि जी वो इस वक्त इमरान खान साहब उनके खिलाफ बोलते थे, तो आज वो मकाफात अमल का शिकार हैं, और आज मरियम नवाज मकबूल तरीन लीडर हैं, जिसके जवाब में, जवाब में जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के अहमद खान बच्चर साहब, उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज जो है वो जाली मैंडेट के बलबूते पर आई हुई जाली वजीर आला है, और मरियम नवाज को वैसे भी इमरान फोबिया हो चुका है, और प्रोटोकॉल के बगैर बाहर निकल के दिखाएं अवाम इनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहना है। इन दोनों बयानों के ऊपर तबसरा कर दीजिए सर। आपने मोहतरमा उस्मा बुखारी साहबा का नाम लिया, मेरे लिए काबिल एहतराम है। खातून कोई भी हो, हमारी रवायत है, मशरकी लोग हैं, ख़वातीन का एहतराम करते हैं, एहतराम से नाम लेते हैं। बदकिस्मती से इन्हीं का एक बयान मेरे ज़हन में फ़ौरन आ गया जनाब मियाँ नवाज शरीफ के मुताल्लिक, जब मोहतरमा पीपल्स पार्टी के हवाले से उनकी कसीदा ख्वां थी ना, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनके इस बयान को अहमियत दूं या इनका वो वाला जो बयान था मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक, वो मीडिया पे आम है। मरियम नवाज के बारे में भी था, ये समीउल्लाह के साथ उधर थी ना जी जी जी। तो इनको तो मैं समझता हूँ कि आप इनकी बात को फिर छोड़ ही दें। रहेगी बात जनाब अहमद खान बच्चर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की जी वो सर, उनकी जो 3 की कैबिनेट है, किचन कैबिनेट, शी इज द मेन मेंबर ऑफ दैट कैबिनेट। सर पीका लग गया, मैं फिर पंजाबी का एक शेर सुना देना। 9 जम्मे पुट्टे 13, 9 जम्मे पुट्टे 13, वाह नी मासी कह रहा। गुजारिश ये है कि उनका जो उनको उहदों पे नवाजा गया है या जो जिस उहदे पे वो विराजमान है, वो उनके बयान की अहमियत अगर आप कहते हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के मुतल्लिक ये बात भी जो है वो कहने वाले कहते हैं कि मोहतरमा जो है उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, ज़ाती असर सूख की बना पर उनका एडमिशन करवाया गया बहैसियत तालिब इल्म। तो अब वो सीएम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसे थी, लेकिन अब उसका क्या फायदा? सर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जब एक शख्स शराफत मेहर इनके हल्के में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे हारी हुई है, तो वो हारी हुई खातून अब सीएम की सीट पे हैं, विराजमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मजीद इज्जत दे, इजाफा दे उनकी तौकीर में। बात यह है कि उनकी एबिलिटी अलग चीज है, ओहदे का एहतराम तकद्दुस अलग बात है। अब उस ओहदे पे वो विराजमान है। अच्छा, पर क्या किया जाए? अगर उस्मा बुखारी अब यहाँ पे आप उस पर एतराज करते हैं, तो हमने देखा कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट, तो फेडरल मिनिस्टर जो थी इंफॉर्मेशन की, वो फिरदौस आशिकवान थी।
مطلب آپ دیکھیں نا ڈفرنس کہاں پہ ہے، کیا فرق ہے؟ سر بدقسمتی یہی ہے ہماری قوم کی کہ جو اور چوہان صاحب پنجاب میں تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی یاد ہے مجھے سر اچھی طرح. وہ پنجابی میں کہتے ہیں عقلاں والے بھوکے مرن تمورہ کھان جلیب. بات سر یہ ہے، پہلے بھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے، بیوروکریسی کے والے سے آپ فرما رہے تھے کہ جو جس چیز کا اہل ہے، جو جس کا، تو وہ جب اس پہ نہیں ہوگا، اس سیٹ پہ، اس عہدے پہ نہیں ہوگا، تو اس سے اس طرح کی غلطیاں، مسٹیکس اور اس طرح کے جو ہے اپنی ذاتی وفاداری کو جو ہے وہ کروانے کے، شو کروانے کے بیانات اور اس طرح کے وہ داغنا، یہ ہماری روایت کا حصہ ہے. اور ٹھیک ہے، اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جائیں گی. وہ ہماری بدقسمتی ہے صوبے کی، اور بڑوں کے بچے سیکھ رہے ہیں ہم پہ. آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، جی جی اسٹیٹمنٹ کو بائی کرتے ہیں آپ کے؟ مطلب شی از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف سر پنجاب. سر میں گستاخوں میں نہ شمار ہو جو، میری جان اجازت نہیں دیتی. میں معافی چاہتا ہوں، اسٹیٹمنٹ قبول بھی نہیں کر سکتا، اور اس سے آگے مزید میں جو ہے تو باقی رہ گئی بات آپ احمد خان بچر صاحب والی، کہ ان کا جو بیان ہے تو وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جتنا مرضی قصیدہ کوئی کر لے، حقائق جو ہیں وہ تو حقائق رہتے ہیں. 2 + 2 4 ہوتا ہے. اچھا، یہ پروٹوکول جو ہے، یہ تو عثمان بزدار بھی جو ہے ایز اے سی ایم انجوائے کرتا رہا نا جی. سر یہ تو ہماری تاریخ ہے، سب نے انجوائے کیا ہے. کسی پہ انگلی اٹھانا پروٹوکول کے باہر نہ نکلے، وہ نکلے. یہ ایسے ہی ہے. یہ جب احمد خان بچر صاحب آ جائیں گے یا کمیونسٹری وغیرہ مل جائے گی تو یہ ان کو یہ بات بھول جائے گی کہ میں نے بھی یہ کہی. نہیں تو یہ پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے کہ جو بھی حکمران حکومت میں آتا ہے وہ ان ریچیبل کیوں ہو جاتا ہے سر عوام کے لیے؟ عوام کے لیے اس لیے ان ریچیبل ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھے کہ عوام میں ملا ہی نہیں ہے. اب موجودہ جو سیٹ اپ ہے، وہ ایک میرے دوست ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے کوشش کی کہ ہماری جو بات سنی جائے، بڑے کلوز ہیں سیٹ اپ کے، اس جماعت کے. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی گل نہیں سننی، تسی کہڑا سانو کو لے کے آیا، ساری کو سپورٹ کیتی، کو ووٹ پائے، سانو جڑے لے کے اسی اوتھے جواب دینا. اور جناب کیپٹن صفدر صاحب کا بیان میڈیا پہ بھی موجود ہے اس متعلق کہ جڑے سانو لے کے اوتھے سلامیاں پڑنیاں، عوام جائے پہاڑ میں. تو اس حوالے سے سر وہ بس ایسا ہی ہے. ان کی فیملی کی بات ہے، ہم اس پہ کیا ڈسکس کریں. سر تو میں وہ مرد آدمی ہے، کلندر آدمی، فقیر آدمی ہے، میں نے تو ان کی بات کی ہے نا جی. آپ کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں جی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کی حکومت جو کام کر رہی ہے، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ آپٹکس ہیں، یہ جو ہے سارا کاسمیٹکس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس سے کوئی مستفید ہو رہی ہے، یا ان کے مسائل کا کوئی حل جو ہے موجودہ حکومت کر رہی ہے، یا پھر یہ سارے فوٹو سیشنز ہی ہیں ماضی کی طرح، اور یہ 70-80 کی جو سیاست ہے اس کا ریوائول ہے کہ میڈیا کو اس طرح یوز کیا جائے؟ میاں صاحب بھی کرتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کرتی رہی ہیں. تو یہ پھر وہی ریوائول ہو گیا اسی سیاست کا کہ آپ میڈیا اور وسائل جو ہیں سرکاری، ان کو استعمال کر کے کیا مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو؟ جی سر ایسا ممکن نہیں ہے. اس دور کے اندر آپ جو نومولود بچہ ہے نا سر، اسے اگر آپ سمائل پاس کرتے ہیں تو وہ سمائل پاس کرتا ہے، اور اسے اگر آپ ڈانٹتے ہیں تو اس کی جو فیس ریڈنگ ہوتی ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جی، میں یہ سمجھتا ہوں میری دانست میں قوم جو ہے، آج کی جو یوتھ ہے، آج کے جو نوجوان ہیں، آج کے جو بزرگ ہیں، یہ سارے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں. وہ آپ کی بناوٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی حقیقتوں کو بھی پہچانتے ہیں. وہ بناوٹوں میں آپ کی وہ جھانسے میں نہیں آئیں گے، وہ آپ کی حقیقتوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور عوام آپ کو بخوبی پہچان رہے ہیں، آپ کو جان رہے ہیں. ایسی کوئی ابھی تک کوئی پروڈکٹیوٹی، ایسا کوئی جو ہے وہ شاندار قسم کا جس سے کوئی پنجاب کی عوام کو ریلیف مل سکے، کوئی ایسا پروجیکٹ ان کا نہیں آیا. بظاہر وہ شور و گوگا اور میڈیا پہ جو ہے وہ اپنا جیسے ان کا ہوتا ہے روایتی طریقہ وہ چل رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ میں ویٹ جو ہے، ہماری گندم جو ہے، ابھی فصل پکنے کے قریب جا رہی ہے. آج بھی بارش ہوئی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ گندم کے لیے بہت زبردست چیز ہے، سٹا بڑا بنے گا، صحت مند بنے گا. گندم پچھلے سال پاسکو نے خریدنی تھی، پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب ہماری بہت بڑی حصہ جو ہے گندم پیدا کرتا ہے. ابھی میں وزٹ کر کے آیا اپنے گاؤں میں، تو وہاں سے میں نے معلومات جب اکٹھی کی تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو 25 ایکڑ کا زمیندار ہے اس نے صرف 5 سے 6 ایکڑ گندم کاشت کی ہے. اس وجہ سے کہ اس دفعہ تو گورنمنٹ نے اعلان ہی نہیں کیا، پرچیز ہی نہیں کرنی. کے پی پرچیز کرنا چاہ رہا تھا 3,900 روپے میں، انہوں نے راستہ نہیں کھولا. راستہ نہ کھول کے ہمیں لاس ہوا. یہ گندم سستی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ باقی چیزیں سستی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہماری جو
اخراجات ہیں، کھاد ہے یا دیگر جو مدات ہیں، ان کو سستا کریں. نہیں، وہ تو سی ایم نے 2024 میں کہہ دیا تھا کہ وی آر ناٹ دا بائرز، ہم اب گندم نہیں جی خریدیں جی گے. جی انہوں نے نہیں خریدی. اب سر گزارش یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس کے دور رس کو نتائج یا کوئی ایسی چیز نظر آئے بظاہر. باقی کہنے کو یا میڈیا پہ وہ جس طرح مرضی اس کو مینج کر لیں، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان ہے، مطلب پولیٹیکل کیوس تو ہے ہی، لیکن آپ کو پتہ ہے اکانومی کا کیوس بھی ہے، ہرڈلز ہیں. تو ایسے میں تحریک انصاف نے مارچ جس کے انتخابات رمضان المبارک کے بعد احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. 22 مارچ کو ڈی سی لاہور کو اپلیکیشن دے دی گئی جلسے کی درخواست، پھر جمع کروا دی. یہ کیا درخواستیں جمع کرا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے درخواست دی تھی اس پہ بھی انہوں نے ایک بس وہ اپنا چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے، حجت تمام ہو جائے. جی حجت تمام ہو جائے. باقی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی معاملات جو نظر آ رہے ہیں عید کے بعد بھی پی ٹی آئی کو بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ان کی وہ لابنگ ہے، گروپنگ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جیسے فیصل واڈا صاحب کو انہوں نے سینیٹر منتخب کیا تو اس کی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے نا. تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بس ایک وہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھیں گے. یہ مساق جمہوریت طرز کا کوئی سسٹم کر چکے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیا جائے اور ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ یہ کلیم نہ کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. یہ جتنا پرفارم کرنا چاہتے ہیں کر لیں. میری نظر میں یہ جس ہلکی پھلکی موسیقی ہے اور اس میں کوئی سیریسنس مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نظر نہیں آتی. نظر نہیں آئی تو اس کا مطلب احتجاج نہیں ہوگا؟ جی نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. نہیں تو یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی بڑی الارمنگ تھی، لیکن میرے خیال میں آپ ابھی پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایز اے اینالسٹ آپ کو تو ان باتوں پہ اعتماد نہیں ہے کوئی. جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انتہائی زیرک اور بڑے منجھے ہوئے، اور ان کا جو پچھلا ہم دیکھتے ہیں نا ماضی، تو وہ اس میں سے جو زیادہ حصہ ہے سر وہ گزرا ہے اپنے مفادات کے تحفظ میں. ان کی سیاسی بصیرت میں، سوجھ بوجھ میں کوئی وہ نہیں ہے، جیسا کہ سیاستدانوں کا ماٹو ہوتا ہے کہ اپنے فائدے لو اور کام چلاؤ. تو وہ مجھے یہ لگ رہا ہے، میری دانش میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو یہ بنے گی، جو بھی سیاسی گرینڈ الحاق ہوگا، اس کی سربراہی بھی وہ مولانا صاحب لے لیں گے، جیسے پی ڈی ایم کی سربراہی انہوں نے کی تھی. تو اس سے وہ ایک ٹائم پاس ہوگا، ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی اور اس کا کوئی ٹارگٹ یا مقصد نہیں. تو آپ کی اس بات کا میں یہ مطلب لوں کہ جینون اپوزیشن نہیں ہوگی اس ملک میں اب؟ سر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب مجزل اور عالی جو ہیں، ان کی قیادت میں ایک بہت بڑا جو گرینڈ جرگہ یا گرینڈ اپوزیشن الائنس ہونے جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کی تقریریں یا ان کی گفتگو تو پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ ایسی ہی رہی ہے، اور ان کا بھی جو ہے شیوا ایسا ہی رہا ہے. اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، وہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، پھر اندر سے معاملات جو ہیں وہ جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ 1 سال ہو گئے اس الیکشنز کو ہوئے، بلکہ زیادہ دن ہو گئے. ابھی جو الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن مارک ہیں، یا اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے کہ آبجیکشن کر رہی ہیں. تو کیا 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر کبھی تحقیقات ہو سکیں گی؟ کیونکہ ٹرائبونلز تو 1 سال بعد ابھی تک کام نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی تھی کہ 180 دن یعنی کہ 6 ماہ کے اندر ان کے ڈیسیژنز آنے چاہیے تھے. سر گزارش یہ ہے، اس ملک میں 45 سال کے بعد بھٹو شہید کا جو کیس ہے اگر لگ سکتا ہے تو یہ تو کہنا قبل از وقت ہے کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن یا انکوائری آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. اور اس پہ مجھے جوائن کیا جی راؤ منظر یاد صاحب نے. منظر صاحب کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی میرے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی شو جی مجھے یہ بتائیے گا راؤ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج بار خان میں فیصل آباد آنے والی ایک بس جو تھی اس میں سے 7 مسافرین کو اتار کر ان کے آئی ڈی کارڈز کو ویریفائی کر کے ان کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا گیا ہے.
تو آپ یہ آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت ایسے واقعات کو کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ بہت شکریہ جی. میں اس پہ 2-3 زاویوں سے بات کروں گا. رائٹ. ایک تو میں بلوچستان میں 3 سال 3.5 سال رہا ہوں، اور اتفاق یہ ہے کہ بارکھان ہمارے ڈیرہ غازی خان سے بالکل ساتھ ہے، اور اس کے آگے لورلائی شروع ہوتا ہے ہمارا. رائٹ. تو میں ڈی سی لورلائی بھی 1.5 سال رہا ہوں، تو مجھے اس علاقے کے مسائل، اس کی جو ایشوز ہیں وہ کافی حد تک مجھے اندازہ. اب ایشو یہ ہے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیٹرولنگ کا نظام ایسا کرے جس کے اندر مسافر جو ہیں ان کی جان اور مال کی حفاظت ہو سکے. ہم لوگ امان کام رکھ سکیں گے. جی، لا اینڈ آرڈر پریسائزلی بیسک سبجیکٹ ہے اب پروونشل گورنمنٹ کا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں اسسٹ کر سکتی ہے. رائٹ. اچھا، اب یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایریا ہے اسٹارٹنگ فرام بارکھان بواٹا آنورڈز ٹل لورالائی، ان فیکٹ ٹورڈ ٹو زیارت، یہ اس میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر کوئی صوبائی حکومت کے اچھے افسر آ جائیں تو اس چیزوں کو کمپلیٹلی ختم کیا جا سکتا تھا. اچھا. اب یہ جو حادثے ہو رہے ہیں اس میں میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ چیف منسٹر شوڈ ریزائن، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہت بڑا لیپس ہے. یہ بہت بڑا لیپس ہے اور اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ چیف منسٹر شوڈ ریزائن، تو اس کی میں بیک گراؤنڈ یہ دوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کے مد میں بلوچستان نے جتنا پیسہ ہم سے فیڈرل گورنمنٹ سے لیا ہے وہ زمین پہ کہیں اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. اچھا، ساتھ ہی ساتھ صرف یا وہاں یہ نہیں ہے کہ لیویز یا پولیس، وہاں ایف سی کی کنٹونمنٹس موجود ہیں اس روڈ کے اوپر. رائٹ. لورالائی میں بھی موجود ہیں، اور لورالائی سے آنورڈز آپ موو کریں ٹورڈز پنجاب، وہاں بھی موجود ہے. اور لورالائی سے جب آپ موو کریں ٹورڈز قلعہ سیف اللہ اینڈ ایون ٹورڈز کوئٹہ، تو آپ کو وہ کنٹرولمنٹ چھوٹی ان کی پریزنس موجود ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لورالائی میں تو خیر ان کی پوری کور موجود ہے ایف سی کی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی فیلئر ہے کہ پیٹرولنگ کے اندر وہ لوگ کدھر تھے، آن ڈیوٹی لیویز کدھر تھے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی وساست سے یہ عرض کروں گا کہ چیف منسٹر آف بلوچستان شوڈ ریزائن. اب ہم آتے ہیں اس کے دوسری سائڈ کے اوپر کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو لیکن ہم ڈیمانڈ کیسے کریں کہ ایسی روایات تو کوئی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اون ہی کوئی نہیں کرتا. بہت بڑے بڑے حادثات ہوتے رہے ہیں، کبھی کسی نے اون ہی نہیں کیا ہے. دیکھیے آپ دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. یہ اگر ملک سسٹین کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تو کہیں نہ کہیں ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو چیف منسٹر صاحب اس وقت، ویسے چاروں چیف منسٹر جو ہیں وہ اپنے ووٹ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا جی، وہ تو کسی اور کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ کندھے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ نان پرفارمنس کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو لیٹ سٹارٹ فرام بلوچستان. ایک بات. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں. پہاڑ جو ہے اس روڈ سے، اور یہ بہت ہی گندی روڈ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے کافی حد تک. NHA نے کبھی اسے بنانے کی کوشش نہیں کی اچھی طرح. پہاڑ جو ہے اس میں رات کو واردات کر کے جانا آسان ہے، لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس وہاں پوری فورس موجود ہے جس کا پاس ہیلی کاپٹرز ہیں
جس کے پاس رات کو دیکھنے والی NVDs ہیں، جس کے پاس ہر طرح کا اکوپمنٹ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پروونشل گورنمنٹ کا فیلئر ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس پہ شامل ہے، اور اس سے اگلے دن، یعنی یہ تو کل کی واردات ہے نا جی، تو کیوں نہیں اس علاقے کے اندر پوری کومبنگ کی گئی، اس کا ایریل ویو کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں اس سے اپنے ہیلی بھیجتے ہوئے تو آپ نے ڈرونز کیوں نہیں بھیجے؟ آخر انسان ہی ہے نا جی، سیٹلائٹ مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے ماڈرن جو گیجٹس ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، وہ بھی کسی نے استعمال نہیں کی۔ اب اس صورتحال کے اندر میں ایک اور نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، ایک سپرفیشل ویو یہ ہے کہ پنجابیوں کو مارا گیا ہے، اور TTP جس سے بھی مارا ہے اس کا بھی پتہ، مجھے نہیں پتا کم از کم، لیکن اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں آپ۔ جیسے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں ایک ڈیمانڈ آ جائے گی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جناب ہمیں اتنے ارب روپے اور دے دیں، ہم نے اپنا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر جی پچھلی دفعہ بھی جب 40 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو بالکل ویری نیکسٹ ڈے بالکل 22 ارب روپیہ لیا گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو جناب یہ ایک کمائی کا اینگل بھی بنتا ہے۔ تو پھر راؤ صاحب اس کا مطلب تو یہ پھر نکلتا ہے if I'm not wrong کہ اس میں جو ہے پروونشل گورنمنٹ انوالو ہے، یا پھر وہاں کے جو ہم ان کو لارڈز کہہ لیجئے، پولیٹیکل پنڈتس کہہ لیجئے، وہ ان کی انوالومنٹ بھی جو خارج از امکان نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بلوچ ایریا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا پشتون ایریا ہے۔ اچھا، تو پشتون ایریا کے اندر نہیں ہوتے سردار، نہیں ہوتے یا نواب نہیں ہیں ان کے، ایک ہی تھا ان کا نواب، اور وہ بھی کوئی اتنا پاورفل نہیں تھا، اس کو کوئی خاص مطلب نواب ان سینس کے جو پاورفل لوگ ہیں وہاں کے پولیٹیکل دیکھیے پاورفل۔ بارکھان میں تو بہت ہی آسان ہے ان بندوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے، پنجابیوں کو شہید کیا، ان کو پکڑنا بہت آسان ہے۔ بارکھان میں تو اینیمٹی ہے ٹرائبس کی آپس میں، اور وہاں انفارمیشن گیدر کرنا بہت آسان، صرف یہ ہے کہ تو پھر کیوں نہیں کی جاتی انفارمیشن گیدر جی؟ سر میں نے تو آپ کو ہر ریزن دے دی ہے، میں اس ایریے کے اندر کم از کم 200 بار تو ٹریول کر چکا ہوں گاڑی کے اوپر، اور میں اس میں پورا مکمل مطلب 1.5-2 سال رہا ہوں۔ تو اگر بائی ڈیزائن بھی یہ ہو سکتا ہے، میں تو ویسے اسے بائی ڈیزائن سمجھتا ذرا ہوں۔ محسن صاحب بتا دیجئے اس میں فورن ایلیمنٹ، فورن ہینڈ کی انوالومنٹ کا کتنے پرسنٹ چانسز ہیں جی؟ 0% ہے۔ اچھا، یہ میں آپ سے مختلف بات کروں گا، کوئی بندہ میری بات کو آج اگری نہیں کرے گا۔ بہت بڑی بات سر بہت بڑی یہ بات۔ سر ہر چیز کو آپ نے اپنی ہر کوتاہی کو، اپنی ہر کمزوری کو فورن ایلیمنٹ کر دیا۔ اچھا، بھئی نیویز اور پولیس اور وہ کدھر تھی، وہ جو پیراملٹری فورس ہے وہ کدھر تھی؟ اگر وہ ہزاروں آدمی وہاں موجود ہیں لورالائی میں، بارکھان میں، تو وہ کدھر تھے؟ وہ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ اچھا، آپ نے کہا جی فورن ہینڈ جو ہے اس کی انوالومنٹ کا چانس جو ہے وہ 0 ہے، تو اسی میں طرح یہ آج سمجھتا ہوں قرم ایجنسی میں جو بیان علی امین گنڈاپور کا ہے، انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ فرقہ واریت ہے، اور اس میں کہا جی بیرونی فنڈ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ یہ قرم ایجنسی کی بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے۔ دیکھیے قرم ایجنسی جو ہے، اگر آپ اس کی 100 سال کی ہسٹری دیکھیں تو وہ سیکٹیرینزم پہ مبنی ہے، رائٹ، ٹھیک ہے، لیکن خدارہ اپنی کمزوریوں کو، جیسے ہی ہم بات ہوتی ہے ہم جی فوراً وہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہوگا انہوں نے بارود دے دیا ہوگا، انہوں نے گنے دے دی ہوں گی، بندے تو ہمارے ہی ہیں نا جی، بندے تو لوکل ہی ہیں نا جی، لوکل نہیں ہوں گے تو کسی اور ساتھ والے علاقے کے ہوں گے۔ تو ہماری جو ڈیفنس اپریٹس ہے، لا اینڈ آرڈر اپریٹس ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو پورا سسٹم ہے، ہماری جو اسپیشل برانچ کا ہے، آئی بی کا ہے، آئی ایس آئی کا ہے، ایم آئی کا ہے، وہ کدھر تھا؟ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غیار کے جو دوست ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں نا جی۔ بالکل وہی ہیں۔ دیکھیے میں اب اس تھیوری سے نکل چکا ہوں اور میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے۔ ہم اپنی تمام جو کمزوریاں ہیں ان کو یکجا کرتے اور ایک سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں جی یہ تو باہر کا ایلیمنٹ ہے۔ جی گنڈاپور صاحب جو فرما رہے ہیں، آپ کو میں
بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں. وہاں جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں ان کا ایک فیکشن ہے, گروپ ہے, رائٹ. جو کمپرومائز گروپ ہے, وہ ان پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. راؤ صاحب ٹائم ختم ہو گیا, آپ سے بات کرنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا, بڑا لمبا ٹاپک ہے, کسی دن پورا پروگرام کریں گے. مجھے بڑا مختصر سا جواب دے دیجئے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این کی جو خاتون ہیں وزیر, انہوں نے کہا جی مریم نواز از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پنجاب, اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, اور کیا حکومتی وسائل کو استعمال کر کے پولیٹیکل گین یا پاپولیرٹی حاصل کرنے کا جو 80-90 کا وہ طریقہ کار تھا, وہ آج بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جی دیکھیے سر, کون پاپولر ہے یا کون پاپولر نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو ووٹ کرتا ہے, الیکشن کرتا ہے, اور الیکشن کا رزلٹ آپ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, پوری دنیا کو معلوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے بدقسمت ملک جو ہیں, جو کبھی بھی نہیں سدھریں گے اور ترقی بھی نہیں کریں گے, ان کی بدقسمتی میں ان کے لیڈرز جو ہیں وہ شامل ہیں, وہ اسی طرح چلتے رہیں گے, اسی طرح جلسے ہوتے رہیں گے, اسی طرح ڈی سی اور اے سی بندے اکٹھے کر کے حاضریاں لگواتے رہیں گے, اور اسی طرح بڑے راؤ صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ, ہم اور ہم جیسے تمام جو ہیں اپنی اسی کی شمع تو جلانی چاہیے, ہم جلاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہم سوری کہ ٹائم ختم ہو گیا. بیوز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں, یہ مسائل نئے نہیں ہیں, یہ مسائل پرانے ہیں. بہت سی حکومتیں آئیں, بہت سی جماعتوں کی حکومتیں آئیں, بہت سے مختلف وزرائے اعظم آئے, وزرائے اعلیٰ آئے, لیکن یہ تمام پہاڑ جیسے جو مسائل ہیں وہاں کھڑے ہیں, بلکہ زیادہ سنگین ہو گئے ہیں. ابھی راؤ صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فورن ایلیمنٹ کم, اور بلکہ انہوں نے تو کہا کہ جی وہ 0% فورن جو ہے ایلیمنٹ کی انوالومنٹ ہے, وہاں پہ سب کچھ ہم خود ہی کر رہے ہیں. مطلب خود سے مراد ہماری پاکستانیوں کی ہے. تو اسی طرح پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمیں من حیث القوم بھی سوچنا ہوگا, ہمیں پاکستان کا بھی سوچنا ہوگا, اور ہمیں کرپٹ لوگوں کو کرپٹ کہنا بھی ہوگا, برے کو برا کہنا ہوگا, اچھے کو اچھا کہنا ہوگا. تب پاکستان 15-20 سال بعد وہ پٹری پہ چل سکے گا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.